یاد رکھیں فرق ہے، جو پہلے ہی جنتی ہیں ان کو کہنا آؤ تمہیں حور دیں، کھجور دیں، کسور دیں، ضرور دیں، بھاویں ادھر سے دیں بھاویں ادھر سے دیں، آپ کی مرضی جدھر سے دیں، دیں صحیح۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، ہندو صاحب نے جو پہلے ہندو تھا اس نے کہا 90 لاکھ کا فگر غلط ہے، تو جناب آپ بولیے، اس نے کہا 1 کم و بیش 1 کروڑ ہندو کو 1 ہند الولی ہے، گلشن زہرا کی کلی ہے، اس کا بابا بھی علی ہے۔ سمجھے ہیں؟ یہ ایک ولی ہے، اتنی ٹھنڈی ہوا چلی ہے، آج پورے ہند برے صغیر میں موسم بھلو بھلی ہے۔ وہ جس جماعت کا ایک فرد ایسا، اس کا ہر مرد ہوگا کیسا؟ یہ جتنی مرید کے دے سجے کھبے، یہ نئی نویلی جماعتیں، یہ مینڈ کی برساتیں جو ہمیشہ کرتی ہیں ریال ڈالر کی جھنکار سے ملاقاتیں، یہ جتنی ہیں جماعتیں دکھائیں اپنی کراماتیں، ساری کتابیں مدرسے مسجدیں کٹھے کر کے بولیں، ایک کھڑکی تو کھولیں، ذرا دنیا کو بتائیں تو صحیح کہ تم نے مشرک تو بہت بنائے، جہاں بھی آئے وہیں شرک کے سائے، اللہ ہی نہ تو بچائے بلکہ انہوں سیدھا ہی اللہ راویے چلے جائے۔ مجھے کوئی سمجھائے، اصل خدمت کتاب پڑھانا نہیں، اصل خدمت مینارے بنانا نہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اصل خدمت، بنیادی خدمت، مینار کا مقصود کیا ہے، مسجد کا مقصود کیا ہے، قرآن کا مقصود کیا ہے، نبی کا مقصود کیا ہے؟ ایک ہی مقصود ہے کہ کافر کو ظلمت کفر سے نکالا جائے، کافر کو کفر کی ظلمت سے نکالا جائے، بھٹکنے والے کو سنبھالا جائے، جہنم سے پکڑ کے جنت میں ڈالا جائے۔ کیوں بھئی؟ یہی کام ہے نا، یہی مقصود ہے، یہی ہونا چاہیے۔ میرا مرید کے حضور داتا گنج بخش اس عظیم عرس کی محفل میں کھلا اعلان ہے، اگر کسی مولوی میں کچھ جان ہے، اگر تھوڑا سا زندہ ایمان ہے، اگر بغل میں دبایا ہوا قرآن ہے، چھوٹا سا امتحان ہے، منت کیجئے تم نے کتنے لاکھ کو مسلمان کیا، ایک لسٹ دیجئے۔ رائے ونڈ سے شروع کرو بنانی، دیوبند تک جاؤ، دیوبند سے شروع کرو سلفیہ تک جاؤ، سلفیہ سے چلو تم مرید کے تک آؤ، مرید کے سے نکلو جدھر مرضی جاؤ۔ وہ ایک لسٹ بڑے بڑے جو تم چھپواتے ہو، ہم نے اتنے بندے مارے، یہ بھی تو لسٹ ذرا بولو، کبھی تو منہ کھولو لاہور کے ڈھولو، کبھی تو بولو کہ کتنے کافر تم نے مسلمان کیے۔ لسٹ میں نہیں دیتا، ایک عیسائی جس کا نام ہے ڈاکٹر آرنلڈ، کتاب ہے اس کی پریچنگ آف اسلام، ترجمہ لاہور محکمہ اوقاف نے کروا دیا ہے، کتاب کا نام ہے دعوت اسلام۔ ڈاکٹر آرنلڈ کہتا ہے کہ ایک گنجے شکر فرید نے
گنجے شکر فرید کلم کلا او دے نال سی اللہ. نہیں سمجھ آئی؟ گھر بہ کے تیل مار مار کے رستم زمان اخمارنا اور گل ہے. سچائیاں دا سامنا کرنا اور گل ہے. ڈاکٹر آرنلڈ کہتا ہے میری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر آرنلڈ جس کو اقبال حضرت علامہ اقبال سلوٹ کیا کرتے تھے، استاد جو تھے اقبال کا بھی استاد، وہ کہتا ہے کہ ایک گنجے شکر فرید آیا، ایک اجڑے ٹبے پہ ڈیرا لگایا، اور 4 بندے نہیں، 1000 بندے نہیں، 1000 بندے نہیں، لاکھ نہیں، 16 قوموں کو 16 قوم سمجھتے ہیں؟ ارائیں سائیں سبنی تھائیں پتنی تھنائن کے نائیں ہین ماشاءاللہ ہین جٹ بٹ تے فٹافٹ ہین کے نہیں، جٹ بھی ہین بٹ بھی گجر رانے آنے جانے ہین کے نہیں، رانے بھی بڑے ہیں، راجے بھی بڑے ہیں، خاجے بھی بڑے، جٹ بھی بڑے ہیں، بٹ سبحان اللہ مٹھائی والے سبحان، میٹھے میٹھے بٹ بھی بڑے ہیں، یہ رائے، یہ چیمے، یہ چٹھے، یہ وٹے، یعنی وٹو. وزن خراب نہ ہو میں نے صرف اس لیے ملا دیا. وٹو، رائے، چیمے، چٹھے، کھرل، 16 قوموں کو ایک بندہ آیا، اجودن میں ڈیرا لگایا، 16 قوموں کا مقدر بدلایا، 16 قوموں کو جہنم سے بچایا، جنت کا حقدار بنایا، اس لیے ہم نے ان کا عرس منایا. اور ایک چھوٹی سی آرنلڈ نے تو ٹھیک کہا. آپ کو پتا ہے جب بنا تھا نا ضلع پاک پتن تھی تحصیل پاک پتن، پہلے کیا تھی؟ تحصیل تھی پاک پتن. جب وٹو صاحب بنے نا منظور احمد خان وٹو، اپنا میاں صاحب کو چکر دے کے بن گئے وزیر اعلیٰ پنجاب. انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ پاک پتن کو ضلع بنایا، اور ان کی اخبار کے اندر یہ ورڈنگ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے حضور بابا فرید گنج شکر کا احسان تھا، اس احسان کو میں نے تھوڑا سا اس احسان کا بدلہ چکایا. لوگوں نے سر چایا، وہ کیڑا احسان؟ فرمایا انہوں نے ہمارے بڑوں کو کلمہ پڑھایا، ہم نے ان کی تحصیل کو ضلع بنایا. میں نے کہا واہ بھائی فرید واہ، ایتھے جیوں دیاں دی کوئی نہیں سندا، لیکن تسی کئی 100 سال پہلے ستے تے تسی ہو گئے اتے تے تواڈے منکراں نو ہون بھی پیندے پہنے. سبحان تواڈا تلفظ غلط ہو گیا، کتے نہیں جتے. تھوڑا وزن ذرا کمزور، حالانکہ قبلہ منشا صاحب بڑے زبردست شاعر بھی ہیں، آپ بھی ذرا غور کریں. میں نے کہا ایک بندہ فرید، اب میں اصل داتا صاحب کی طرف آ رہا ہوں، لیکن میں ذرا دائیں بائیں آپ کو اکٹھا کرنا. کروڑ بندہ مسلمان کیا حضرت معین الدین اجمیری نے، 16 قوموں کو کلمہ پڑھایا تنہا حضرت بابا فرید نے.
اور آپ اگر لاہور کبھی جائیں ایس پی آفس کا پھیرا لگائیں، وہاں ٹبا ہے، اس کا نام ہے ٹبا بابا فرید۔ لاہور میں کچہری کے پاس ہے ٹبا بابا بابا فرید تے پاک پتن تے اتھے کتھے آ گیا فرید۔ یہاں اب سنیں، جب حضرت بابا فرید لاہور آتے جوتے وہیں اتر جاتے، جوتے ٹبا بابا فرید والی جگہ اتر جاتے، اور یہ سنو آپ گٹھنوں اور کوہنیوں کے بال چل کے میرے داتا کے آستان پہ آتے۔ کون؟ بابا فرید، اے جس کا اتنی عظیم آستان ہے، یہ جو تمہارا جہان ہے میرے داتا کے زیر بار احسان ہے۔ یہ پورے پنجاب میں اسلام میرے داتا کا فیضان ہے، یہ ہمارا اس عرس کی محفل میں اعلان ہے۔ اب جو داتا کو داتا نہ مانے پکا بے ایمان ہے۔ اللہ سبحان، یہ داتا کا میلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ میلہ کہتے ہیں جب کچھ یار مل جائیں تو پھر میلہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عرس ہے یہ داتا کا۔ اور میرا گنجے شکر فرید کہتا ہے اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، شاید کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا، او شاید کوئی بخشیا مل جاوی۔ حضرت بابا فرید، اشارہ میں نے کر دیا کتنی بڑی ہستی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے تھے اگر میرے نبی پہ نبوت ختم نہ ہوتی تو گنجے شکر فرید میں یہ کوالٹیز تھیں کہ اللہ انہیں نبی بنا دیتا، مگر نبوت کی ویکنسیاں ہی ختم ہو گئی میرے نبی پہ۔ میں کہہ رہا ہوں گنجے شکر فرید جہاں پاؤں نہ دھرے، نہیں سمجھ آئی، جہاں پاؤں نہ دھرے باقی مسلمانوں پہ لازم ہے شرم کرے۔ یہ آستان گنج بخش ہے، یہ آستان علی حجویری ہے۔ اے ابلیس تو کہتا ہے یہ محض ایک ڈھیری ہے، یہ تیرے علم کی ہیرا پھیری ہے، یہ ایک مرد قلندر کا آستان ہے، یہ جو پورا پاکستان ہے یہ میرے داتا کا فیضان ہے۔ حضرت بابا فرید آتے کوہنیوں کے بل، گھٹنوں کے بال چال کے جب آتے لوگوں کی آہیں بلند ہوتی، اتنی
اتنی بڑی ہستی آپ، لوگ پاؤں جوتے سمیت، آپ کوہنیوں کے بل، آپ نے فرمایا جس کو جتنی خبر ہے، نہیں سمجھ آئی، جس کو جتنی خبر ہے، جس کی جتنی نظر ہے، میں کیا کروں جو زمانہ بے بصر ہے۔ لیکن مجھ سے پوچھو کہ علی حجویری کے آستان کا تقدس کیا ہے، طہارت کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے۔ جب پوچھا گیا حضور آپ اس انداز میں کیوں چل کے آئے، اس کو کہتے ہیں جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ حضور گنجے شکر نے بولا، فرمایا اس دھرتی پہ فرید پاؤں کیسے رکھے جو دھرتی میرے مرشد کے جسم کے مزے چکھے۔ آپ اشارہ سمجھ گئے، میرے گنج بخش کے آستان کے اوپر حضرت معین الدین سلطان الہند غریب نواز کی چلا گاہ ہے، تو میرے حجویری کو سمجھا کیا ہے؟